بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پتھر کے مجسمے میں تمہارے دیوتاؤں کی روحوں کا اجتماع کس طرح ہوا ہے۔ سلطان التمش نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر مہاکال کے بڑے بت نے میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیا اور میرے ارادوں کو شکست دے دی تو میں تمہارے دیوتاؤں کی حیثیت کو تسلیم کر لوں گا اور چپ چاپ واپس چلا جاؤں گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر تم اپنے دیوتاؤں کے بارے میں سوچنا، مجھے تمہارے عقائد سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ جب ہندو سردار مندر کے پجاری سے بات کرنے کے لیے جانے لگے تو التمش نے انہیں روکتے ہوئے کہا، میں اپنے سپاہیوں کو لے کر پیچھے چلا جاتا ہوں، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں دھوکہ دے کر مندر کے دروازے کھلوانا چاہتا ہوں۔ اس وقت میری نیت بھی صاف ہے اور دل بھی۔ ہاں، اگر پجاری نے دروازہ نہ کھولا تو اس سے کہہ دینا کہ میری منجنیقیں مندر کی دیواروں میں اتنے شگاف ڈالیں گی کہ تمہارے سارے دیوتا مل کر بھی انہیں نہیں بھر سکتے، اور یہ آہنی دروازے جن کی مضبوطی پر تمہیں بڑا ناز ہے میرے سپاہیوں کے بازوؤں کے سامنے دیم خوردہ لکڑی کا ایک ڈھیر ثابت ہوں گے۔ یہ کہہ کر سلطان التمش نے اپنے سپاہیوں کو 100 گز پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تاکہ ہندو سردار اطمینان کی فضا میں مندر کے پجاری سے بات کر سکیں۔ مہاکال مندر کا پجاری لکشمن داس راجہ بگر ماجید کی شکست کی خبر سن کر سہم گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ روپوش سپاہی مندر سے چلے جائیں، لیکن سپاہیوں نے لکشمن داس سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اسے بے درے قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت بھی وہ راجہ بگر ماجید کے سپاہیوں کی تلواروں کے سائے تلے ہندو سرداروں سے بات کر رہا تھا۔ سلطان جو چاہے کرے، میں کسی غیر ہندو کے لیے مندر کے دروازے نہیں کھول سکتا۔ اس پوتر استھان میں تو صرف بھگوان کے پجاری ہی پرویش کر سکتے ہیں۔ لکشمن داس کے منہ میں زبان نہیں تھی، اس کی شہرت پر ایک سپاہی کی تلوار کا دباؤ تھا۔ نتیجتاً اس نے التمش کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہندو سردار بڑے مغموم تھے، وہ بجھے چہروں اور دھندلی آنکھوں سے التمش کی منجنیقوں کو مندر کی دیواروں پر بھاری پتھر برساتے دیکھ رہے تھے۔ آخر دیواروں میں جگہ جگہ شگاف پڑنے لگے۔ فولادی دروازے بھی سلطان کے آہن گروں کی ضربات کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر اجین کے باشندوں نے بڑی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ سلطان کے سپاہی کمندیں ڈال کر مندر کے طویل و عریض صحن میں اتر رہے تھے، اور جب دروازے ٹوٹ گئے تو التمش کے فوجیوں نے یلغار کر دی۔ چند لمحوں کا مقابلہ تھا، سلطان کے جانبازوں نے دیکھتے ہی دیکھتے مندر میں روپوش سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ التمش ہندو سرداروں کو اپنے ہمراہ لے کر مندر میں داخل ہوا۔ مہاکال کا بڑا بت زمین سے 5 گز بلند تھا۔ اے اپنے اندر تمام دیوتاؤں کی طاقت رکھنے والے، میں تیرے نزدیک آ پہنچا۔ سلطان عجیب لہجے میں مہاکال مندر کے بڑے بت سے مخاطب تھا، اگر تو مجھے روک سکتا ہے تو روک لے، لیکن میں تیری حقیقت سے واقف ہوں اور اس راز کو جانتا ہوں کہ تو اپنے اوپر بیٹھ جانے والی مکھی کبھی نہیں اڑا سکتا۔ پھر ایک مرد مجاہد کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کس طرح روکے گا؟ اے پتھر کے بے جان مجسمے، تو اس زمین پر سب سے زیادہ مجبور ہے، تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ پھر التمش نے مندر کے پجاری سے ایک سیڑھی طلب کی اور اوپر چڑھ گیا۔ سلطان کے ہاتھ میں بھارتی گرز تھا، والی ہند بت کے سر کے قریب پہنچ گیا، پھر اس کی پرجلال آواز مندر میں گونجنے لگی۔ سلطان التمش مہاکال کے بت سے مخاطب تھا، کہہ کہ اللہ ایک ہے اور وہی پرستش کے لائق ہے، کوئی دوسرا اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں، زمین و آسمان اس کی ملکیت ہیں، وہ جسے چاہے عزت و سربلندی بخشے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ جیسے الفاظ کی گونج ختم ہوئی، اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پھر مہاکال کے بڑے بت کا سر زمین پر آ گرا۔ التمش آہستہ آہستہ نیچے اترا، بت کے سر کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ تم نے عمر بھر جس کی عبادت کی وہ تمہارے کسی کام آیا؟ التمش مندر کے پجاریوں اور ہندو سرداروں سے مخاطب ہوا، اب تم یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں کس پر ایمان لانا ہے۔ میرا کام ختم ہوا اور میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا۔ مندر کے پجاری اور ہندو سردار سر جھکائے شرمسار کھڑے تھے۔ پھر اس بت کو توڑا گیا اور اس کے کھوکھلے جسم میں قیمتی زر و جواہر چھپائے گئے تھے۔ باجین پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد سلطان التمش دہلی واپس لوٹ آیا۔ مہاکال کے مندر سے بعض نایاب چیزیں اس کے ہاتھ لگ گئیں۔ ان نوادرات میں راجہ بکر ماجید کی ایک تصویر اور پیتل کی کچھ مورتیاں تھیں جن کے نقش و نگار بڑی مہارت کے ساتھ ابھارے گئے تھے۔ سلطان التمش نے بتگری اور سنگ تراشی کے تمام شاہکاروں کو جامع مسجد کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ نماز کے لیے آنے جانے والے انہیں پامال کرتے رہیں۔ مالوار اجین کی فتوحات کے سلسلے میں ایک عظیم الشان جشن منایا گیا، مگر یہ جشن
دوسرے شہنشاہوں کی تقریبات سے یہ اکثر مختلف تھا۔ رقص و سرور اور شراب نوشی کی محفل آراستہ کرنے کے بجائے التمش نے دہلی کے باشندوں کی دعوت عام کی، جس میں غریبوں اور امیروں نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک رنگ کا کھانا کھایا۔ دعوت کے بعد دہلی کے ہر مفلس اور نادار کو اس کی ضرورت کے مطابق سال بھر کا اناج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی محتاجوں میں زر نقد اور کپڑے بھی تقسیم کیے گئے۔ دعوت عام سے فارغ ہو کر سلطان التمش نے اپنے امرائے سلطنت کے ساتھ جشن منایا۔ اس تقریب میں سلطان نے مسلم فاتحین کی بلند کرداری اور شجاعت کے واقعات بیان کیے۔ وہ اپنے نفس کی خاطر نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جنگ کرتے تھے۔ انہوں نے ظالموں کو اجاڑا اور مظلوموں کو آباد کیا۔ وہ اپنے عہد حکومت میں شب بیدار رہے، مگر ان کی رعایا چین کی نیند سوئی۔ وہ مختوم ہو کر اللہ کی مخلوق کے خادم تھے، اور ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ ایک بار وطن سے نکلے تو پھر لوٹ کر اپنے گھروں کو نہیں گئے۔ کیا کوہ بیاباں اور کیا دشت و دریا، جہاں گئے ایک پیغام لے کر گئے، پھر وہی پیغام سناتے سناتے انہیں موت آ گئی، مگر وہ مر کر بھی زندہ ہیں۔ میں پوری شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی پاک روحیں یہاں موجود ہیں اور اپنے وارثوں کو اس عظیم الشان فتح پر مبارکباد دینے آئی ہیں۔ بے شک تم ان کے وارث ہو۔ سلطان التمش نے بڑی ذہانت سے اپنے امراء کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا تھا۔ آج سے شہزادی رضیہ سلطانہ میری جان نشین بھی ہے اور ولی عہد سلطنت بھی۔ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو میرے امراء پر لازم ہے کہ وہ میری وصیت کا احترام کریں۔ یہ اعلان سنتے ہی امراء کی صفوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ ملکہ ترکان شاہ کا چہرہ مسخ ہو گیا، اور شہزادہ رکن الدین جو اس وقت بدایوں کے علاوہ لاہور کا بھی حاکم تھا، حواس باختہ ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ بابا محترم، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ تاج و تخت کا وارث میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ آپ مردان غیور کی گردنوں میں ایک عورت کا طاق غلامی ڈال رہے ہیں؟ اپنے باپ کو سر دربار رسوا کرنے والے نافرمان بیٹے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ التمش کی آواز میں بڑی خلش تھی۔ شہزادہ رکن الدین کے بیٹھتے ہی وزیراعظم نظام الملک اپنی نشست پر استادہ ہوا اور عرض کرنے لگا، یہ مقولہ اپنی جگہ درست ہے کہ رموز مملکت خویش خسروان دانند، مگر لائق بیٹوں کی موجودگی میں بیٹی کا انتخاب اس خادم کی فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ نظام الملک کے بعد دوسرے امراء نے بھی اپنی کم و بیش یہی اعتراضات پیش کیے۔ سلطان التمش خاموشی سے اپنے امراء کی پرجوش اور جذباتی تقریریں سنتا رہا۔ پھر جب دربار میں کوئی سوال کرنے والا باقی نہیں رہا تو سلطان اپنے معزز اراکین سلطنت سے مخاطب ہوا، کیا تم میں سے کسی کو اس شخص کی محرومیوں کا اندازہ ہے جسے سیاسی روایت توڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہو؟ تمام امراء خاموش بیٹھے رہے۔ میری محرومی یہ ہے کہ میرا کوئی بیٹا منصب سلطانی پر فائز ہونے کے لائق نہیں۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد التمش دوبارہ اپنے امراء سے مخاطب ہوا، عیش و عشرت میں مبتلا شہزادے اتنی بڑی سلطنت کا بار گراں اٹھا سکیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سلطان نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، میرا انتخاب روایت کے خلاف صحیح، مگر میں تم پر کسی بدمست و ناکارہ مرد کو مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ تم کئی سال سے شہزادی رضیہ سلطانہ کی جانشینی کے انداز دیکھ رہے ہو۔ اس نے میری سلطنت کے ذہین ترین مردوں سے بہتر فیصلے کیے، حکومت کے نظم و نسق کو اس طرح چلایا کہ 3 سال کے طویل عرصے میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ مدبر بھی ہے اور شمشیر زن بھی، وہ نیک بھی ہے اور تمہاری غمخوار بھی۔ اگر تمہیں شہزادی رضیہ سلطانہ کی حکمرانی منظور نہیں تو پھر تم کیسا فرما روا چاہتے ہو؟ تمام امراء گردنیں جھکائے بیٹھے رہے۔ انہیں رضیہ سلطانہ میں اس کے سوا کوئی عیب نظر نہیں آیا کہ وہ ایک عورت تھی۔ تمہاری خاموشی گواہ ہے کہ میں تمہاری تقدیروں کو کسی گمراہ، خود غرض اور بے رحم حاکم کے حوالے نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سلطان نے شہزادی رضیہ سلطانہ کی ولی عہدی پر تمام امراء سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں وزیر اعظم نظام الملک پیش تھا، مگر اس کی زبان اس کے دل کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی اور ہی منظر میں الجھی ہوئی تھیں اور اس کا عیار دماغ کوئی اور ہی منصوبے بنا رہا تھا۔ پورا شہر پرسکون تھا کہ اچانک ایک جاں گداز خبر نے اہلیان دہلی کے ہوش و حواس چھین لیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر اور سلطان شمس الدین التمش کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ کیا مسلمان اور کیا ہندو، ہر نفس شدت غم سے نڈھال مہر ولی کی طرف جا رہا تھا، جہاں حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ نور معرفت سے روشن تھی۔ غسل دینے اور کفن پہنانے تک ہر مرحلے میں سلطان التمش شریک تھا۔
حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تیار کرنے کے بعد ایک وسیع و عریض میدان میں رکھ دیا گیا۔ پھر حضرت قطب کا ایک خدمت گار مرید آگے بڑھا اور انسانی ہجوم کو مخاطب کر کے بولا، میں آخری لمحوں میں پیر و مرشد کے قریب موجود تھا۔ حضرت شیخ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی خود عصر اور تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو اور بے وضو ہونے کی حالت میں کبھی آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو۔ بڑی سخت شرائط تھی، مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ لوگ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ وہ مرد نیک کون ہوگا جسے حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ بہت دیر تک کسی صف سے نکل کر کوئی شخص آگے نہیں بڑھا۔ ان شرائط کی تکمیل کافی مشکل نظر آتی ہے۔ دہلی کے بعض بزرگوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ پیر و مرشد کی وصیت کے خلاف نہیں کر سکتے۔ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت گاروں نے جواب دیا، چاہے جنازہ یوں ہی رکھا رہے۔ ایک عالم نے اعتراض کیا، یہ صاحب درویش کے قائل نہیں تھے اور اکثر اپنی مجلسوں میں صوفیہ کے مذاق اڑاتے تھے، جنازہ رکھا کیوں رہے گا؟ خدمت گار کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ جب پیر و مرشد نے وصیت فرمائی تو خدا اسے تکمیل تک بھی پہنچائے گا۔ دیکھیے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مرد پارسا کب اور کہاں سے آئے گا۔ دنیا دار عالم کا اندازہ کچھ ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کا مضحکہ اڑا رہا ہو۔ مولانا اب زحمت کش انتظار نہیں ہوں گے، یہ کہہ کر سلطان التمش نمازیوں کے صف سے باہر آیا، آئیے نماز جنازہ ادا کر لیجیے۔ حاضرین کو چند لمحوں تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، مگر جب سلطان التمش کو امامت کے لیے آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنا پڑا۔ والی ہندوستان نے حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگے، سیدی، آپ نے اپنے اس گناہ گار خادم کا پردہ کیوں فاش کر دیا؟ یہ تو میرے رب اور آپ کے درمیان ایک راز تھا، اب لوگ کیا کہیں گے؟ دہلی کے باشندوں میں بہت دنوں تک اس واقعے کا چرچا رہا۔ جب بھی لوگ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے یہی سوال کرتے، کیا ہماری خاک میں اب بھی ایسی چنگاری موجود ہے؟ ہندوستان کا بادشاہ اور اتنا پرہیزگار؟ طویل جنگی مہمات نے التمش کو تھکا ڈالا تھا۔ شاہی طبیب اسے مکمل آرام کا مشورہ دے رہے تھے، مگر وہ انتظامی امور میں ہمہ وقت مصروف رہتا تھا۔ شہزادی رضیہ سلطانہ زیادہ اصرار کرتی تو بڑی شفقت سے بیٹی کو سمجھاتا، جانے پدر، میں تیرے راستے کے کانٹے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیر مرشد کی وفات کے بعد میری زندگی زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چند انتظامی امور کے سلسلے میں سلطان التمش کو ملتان کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ ملتان پہنچتے ہی سلطان بیمار ہو گیا۔ طبیبوں نے ہر دوا آزمائی، مگر بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ التمش کو اماری میں بٹھا کر دہلی لایا گیا۔ پھر وہ بستر مرگ پر لیٹ گیا اور روز بروز اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ وفات سے ایک دن پہلے سلطان نے اپنے عمرہ کو ان کا عہد یاد دلایا۔ تمام اراکین سلطنت نے بیک زبان کہا کہ وہ انفرادی رضیہ سلطانہ کی سربراہی پر دل و جان سے رضامند ہیں۔ شدید نقاہت کے باوجود سلطان کے ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے عمرہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں نے قصداً تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کی حق تلفی نہیں کی اور اقتدار کے نشے میں اپنے کسی ماتحت کو رسوا نہیں کیا۔ پھر بھی اگر سہواً میری ذات سے کسی کو کوئی دکھ پہنچا ہو تو مجھے معاف کر دو۔ میں تم لوگوں سے متعلق سارے حسابات اسی دنیا میں بے باک کر دینا چاہتا ہوں۔ سلطان کی بات سن کر عمرہ سلطنت رونے لگے، آپ کے ذمے ہمارا کوئی قرض نہیں ہے، خدا آپ پر رحم فرمائے۔ آخری وقت میں التمش نے رضیہ سلطانہ کو طلب کیا۔ سلطان بیٹی کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا تھا کہ یکایک اس پر غشی طاری ہو گئی۔ ایک بار چند لمحوں کے لیے ہوش میں آیا، پھر بآواز بلند اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دے کر خاموش ہو گیا۔ التمش کے انتقال کے چوتھے دن عمرائے سلطنت نے شہزادہ رکن الدین کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور سلطان کے وصیت نامے کو چاک کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ کسی کو اپنے الفاظ یاد نہیں رہے، سارے وعدے غر کے مائے ناب کر دیے گئے۔